یہ جو اسٹریٹجی ہے وار کی، ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، کیا ایران بھی اب اس جگہ پہ آ گیا ہے جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے لیے سب کچھ جائز ہے، یا جو اسرائیل کی پالیسی تھی اب اس کے اوپر باقاعدہ سارے ملک جو مسلمان ملک ہیں مزید وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، بہت شکریہ آصف صاحب۔ 1970s کے اندر اسرائیل کا فارن پالیسی ڈاکیومنٹ ایک پبلک ہوا تھا، اس کو کہتے تھے یینون پلان۔ باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے فارن آفس نے اس کو اڈاپٹ کیا اور وہ اس کو امپلیمنٹ کیا۔ 70s میں اس ڈاکیومنٹ میں لکھا تھا کہ ہمیں گریٹر اسرائیل کو اچیو کرنے کے لیے مسلم ورلڈ کے اندر آپس میں جنگ کروانی ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی فرقہ وارانہ جنگیں ہم ملکوں کے اندر کروا رہے ہیں، سول وارز، یہ کام نہیں کریں گی، ہمیں دو بڑے ممالک کو آپس میں لڑوانا ہے۔ جب انہوں نے اب اس دفعہ انہوں نے اٹیک کیا ایران کے اوپر اسرائیل نے، تو آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ جو زائنسٹ انفراسٹرکچر ہے کس طریقے سے انہوں نے فیک پبلیکیشنز اور پروپیگنڈا پیسز ڈالے کہ یہ تو اٹیک نہ ہم نے ایران کے کہنے پہ، اسرائیل کے کہنے پہ کیا، نہ امریکہ کے کہنے پہ کیا، اٹیک تو ہم نے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ سعودیہ کے کہنے پہ کیا، جس کو سعودی آفیسرز نے پھر آ کے باقاعدہ طور پہ ریجیکٹ کیا۔ تو وہاں سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کو آپس میں لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ آپس میں لڑیں گے تو اس کے بعد جو ہے گراؤنڈ کلیئر ہوگا گریٹر اسرائیل کے لیے۔ اس کے اوپر پھر ایرانیئنز نے اس وقت سعودیز کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ سعودیز نے اس سازش کو سمجھا، پاکستان پلیڈ اے ویری وائٹل رول، ہم نے ایک ہیلنگ ہینڈ دیا، گارنٹیز دی، ایشورنسز دی کہ تاکہ یہ بڑی کانسپریسی جو ہیچ ہو چکی ہے اس کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز یا میٹیگیٹ کرایا جا سکے۔ اس کے بعد ایرانین پریزیڈنٹ نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اب سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد اب جب جو نیگوسیشنز ہیں، پیس ہے، ڈپلومیسی ہے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ ایران کا سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کرنا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ پوری گورنمنٹ نے مل کے فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے سعودی عربیہ پہ اٹیک، اگر ایسا ہے تو ایران اس وقت جو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں ایک پیرانوئڈ سکیزوئڈ فیز کے اندر داخل ہو چکا ہے، کہ جہاں پہ ایران کو یہ لگتا ہے کہ میرا ہر ملک، دنیا کا ہر ایلیمنٹ، ہر اینٹی میری دشمن ہے اور ہر کسی سے مجھے خطرہ ہے۔ تو وہ یہ جو سٹیٹ ہوتی ہے، یہ پرایا سٹیٹ سے ایک سٹیپ پہلے کا قدم ہوتا ہے، which is very problematic for Iran and for the Muslim world even۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ایران کی گورنمنٹ نے اس کی اجازت نہیں دی، کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں انہوں نے سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کر دیا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ پرابلمٹک ہے کیونکہ ویسٹ کا جو سارا ایران سے ریلیٹڈ نیریٹو ہے کہ ایران ایک روگ ملک ہے اور ایران کو کنٹین کرنا چاہیے، ایران صرف امریکہ اسرائیل کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، یہ ڈائریکٹلی اس نیریٹو کو فیڈ کرتا ہے۔ تو ان اینی کیس یہ ایک بہت ایل ٹائم، جیسے ابھی معزز مہمان ہیں انہوں نے بھی کہا، کاؤنٹر پروڈکٹیو، اور یہ سارے مسلم ورلڈ کا جو کنسنسس ایک بات کے اوپر تھا کہ ہم نے ڈی ایسکلیٹ کرانا ہے، اس کے خلاف ہے۔ یہ واضح طور پر دو فورسز جو پوری دنیا میں آ چکی تھی، ایسکلیشن کی فورسز اور ڈی ایسکلیشن کی فورسز، جنگ کی فورسز اور امن کی فورسز، خیر کی فورسز اور باطل کی فورسز، اس وقت ایران نے واضح طور پر اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کی وجہ یہ، میں نے ویسے سید محمد علی صاحب سے بھی پوچھنا ہے اور خالد صاحب سے بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو مین لیڈرشپ تھی اس کو تو ختم کر دیا گیا، مطلب جو کہ ماڈریٹ تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا، جس میں کہ علی خامنائی خود تھے، جس میں کہ علی لاریجانی تھے، اور اب آئی آر جی سی اگر یہ کہہ رہی ہے تو آئی آر جی سی تو ہارڈ لائنر ہے، تو یہی پاکستان نے باقر کالیباف صاحب کے لیے اور راکچی صاحب کے لیے کہا کہ آپ ان کو ٹارگٹ نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان تو ہوا ہے احمد، نہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ، جن کا آپ نے علی لاریجانی صاحب اور وہ سارا جو سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک سے، وہ تو جیسی جنگ شروع ہوئی ہے اسی وقت شروع ہو چکے تھے نا۔ سو اس میں ہم یہی بات اس وقت بھی کرتے آئے تھے اور پوری دنیا یہ بات کر رہی تھی کہ جو فالس فلیگ آپریشنز بھی ہیں، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، یو پلینگ رائٹ انٹو دی ہینڈز اینڈ ٹریپس، اور اس وقت باقاعدہ طور پہ جو اٹیکس ان کو ختم کروا کے اس بات کو ثابت کیا گیا تھا کہ یہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اب یہ دوبارہ سے کرنا، اگر چیزیں کنٹرول میں نہیں ہے تو ایرانین جو گورنمنٹ ہے اس کو آفیشلی باقی جو سارے ایلائز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے بات بتانی ہے کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے یہ بات، میں نہیں کر رہا، کوئی اور ایلیمنٹس ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی۔ اس اٹیک کو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ایک ایک منٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مسلم ورلڈ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، گلوبل پیس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تک کیوں سٹیٹمنٹ نہیں آیا ایرانی فارن آفس کی طرف سے؟ بالکل پاسداران کا آیا جنہوں نے اس کو اون کیا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اب فردر کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جو ایک ایشو بن چکا ہے، جس سٹیج پہ، جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ابھی بھی پاکستان کے لیے کچھ ہے جو کہ اس صورتحال کو نارمل کرایا جا سکے، کم از کم سعودی عرب اور ایران کے درمیان؟
علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی دیکھیں، بالکل ممکنات میں بالکل ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو دی ہے، اور اس وقت جو پاکستان اور اسلام آباد کا جو مقام ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی ابھی بھی جو بات ہوئی ہے امیر محمد بن سلمان سے، تو یہ بالکل ممکن ہے. لیکن صورتحال جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ایرانی سائڈ سے بھی. جو ہو گیا نقصان اس کو ایک طرف رکھیں اور آگے بڑھے. مسلم امہ کا سب سے پہلے جو ابھی جو بات کر رہے تھے احمد صاحب، وہ بالکل ٹھیک بات تھی کہ دو قوتیں، ایک امن چاہنے والی، ایک فساد چاہنے والی. اس وقت پورا عالم اسلام، اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ مہربانی کی، اسلام آباد کی طرف دیکھ کے امن چاہنے والی جتنی قوتیں وہ اسلام آباد کو دیکھ رہی ہیں. اس میں سعودی عرب ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. آج کے واقعے کے بعد بھی سعودی عرب امن چاہتا ہے. آج کے معاملات کے بعد بھی سعودی عرب نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہماری آج کی اگر آپ دیکھیں تمام سٹیٹمنٹوں میں بھی یہ بات ہے کہ اس کو آگے نہ بڑھایا جائے. اگر میں آپ کو عرض کروں، اگر آج ایران اور یہ عرب اسلامی ملک اسلام آباد میں بیٹھ جائیں تو یہ جو جنگ ہے انشاءاللہ اس کے خاتمے کے بھی اسباب پیدا ہو جائیں گے. ویری ٹرو. آپ دیکھ لینا پچھلی مرتبہ ساری مسلم امہ جو ہے، اور میں آج کے تناظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب پچھلی بار حملہ ہوا تھا، جنگ اسرائیل امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، تو پہلے 10 منٹ میں اس کی مذمت سعودی عرب کی طرف سے آئی تھی. اس بار پہلے 10 منٹ میں میزائل ریاض پہنچ گیا. تو جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اپنے مگر امریکہ کے خلاف نہیں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا نا علامہ صاحب. مسئلہ یہ ہے اسرائیل کے خلاف تو ساری مسلمان جو امہ ہے وہ خلاف اس کے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ آپ نکال لیں سٹیٹمنٹ اسرائیل کی مذمت کی سعودی عرب نے ایران پر حملے کے فوراً بعد، یہ آپ نکال لیجئے. اسرائیل کی تو کی ہے، اسرائیل تو کی ہے. امریکہ کی ہم بات کریں کہ امریکہ جو مستقل حملے کا، جس دن امریکہ نے حملہ کیا اس دن کی بھی مذمت ہے. سعودی وزارت خارجہ کا بیان نکال لیجئے. یہ بات بالکل، یہ ہم یہاں بیٹھ کے یا تو اپنی معلومات پوری نہیں رکھتے یا ہماری جو ہے کسی طرف ایک ہوتا ہے. آپ پچھلی جنگ کی دونوں حملوں کے اوپر امریکہ اچھا چلے، اچھا اعلامیہ تو میرے سامنے پڑا ہے، لیکن چلے اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ سکتا ہے. کیا اسلام آباد ایکارڈ کی کوشش ریوائیو ہو سکتی ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سید محمد علی صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ تھوڑی دیر میں سلامتی کونسل کے اندر بھی قرارداد آ رہی ہے جس کو پہلے روس اور چین جو ہے ویٹو کر چکے ہیں. پاکستان یہاں پہ کیا کردار ادا کرے گا اور روس اور چین سے کیا توقع ہے؟ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ بہت اصولی ہے، بہت ذمہ دار ہے. اس میں پاکستان کی جو موجودہ سفارتی کوششیں جو اس وقت جاری ہیں جنگ کو بند کرنے کے لیے، اس کا حوالہ دیا جائے گا. اس میں جن ممالک کی معاونت اس میں شامل ہے، خصوصاً سعودی عرب کی، ترکیے کی اور مصر کی، اس کو بھی سراہا جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ آلریڈی بتا دیتا ہوں کہ یہ کافی بیلنس اسٹیٹمنٹ ہوگی. اور ایک جانب جہاں جو خاص طور پہ عرب ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کے خلاف جو جہریت کی گئی ہے اور خصوصاً جو ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کی مذمت پاکستان کرے گا اصولی طور پہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران کے اوپر بھی جو حملے کیے گئے ہیں، جو جہریت کی گئی ہے، اس کی بھی پاکستان مذمت کرے گا. اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ چین اور روس اس کو ویٹو کریں گے. اچھا. اور کیونکہ ابھی تک دیکھیں، اگر ہم گریٹ پاور پالیٹکس میں بھی دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل کی مزاحمت اور مخالفت چین اور روس کو سوٹ کرتی ہے. لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ایران کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے. وہ اس سے بالکل اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے وہ بھی ایران پہ
میں سمجھتا ہوں چین اور روس کا بھی کسی حد تک دباؤ ہے کہ وہ بھی پاکستان کے انیشیٹو کو انڈورس کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور پیچھے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کو قائل کیا جائے۔ دیکھیں ایران کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہے وہ چین ہے، تو چین کو وہ اگنور نہیں کر سکتا، ان کا انفلوئنس ہے ایبسلیوٹلی۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، چین اور روس کا بھی اس میں رول امپورٹنٹ ہے، ہمارے مسلم دنیا کا بھی رول امپورٹنٹ ہے، اور لیکن ڈیفینیٹلی جو گلف آف ہرمز ہے اس کو کھولنا ایک انٹرنیشنل قانون، اقوام متحدہ اور یو این چارٹر کے بھی عین مطابق ہے، کیونکہ دیکھیں اگر یہ کسی راہداری کو آپ نہیں بند کر سکتے دیکھیں عالمی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹریٹجی سے بالاتر ہو کے عالمی قانون اور عالمی سیاست میں آپ ایران نے 2 بنیادی وائلیشنز کی ہیں۔ دیکھیں گلف آف ہرمز اس کی حکمت عملی کا حصہ ہے اس کو بند کرنا، لیکن یہ جو فری نیویگیشن ہے، رائٹ آف فری پیسج ہے، اس کی بھی وائلیشن ہے، اور اسی طرح سویلین انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنا وہ بھی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ پہلے ایران کے خلاف ہوا ہے، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا، لیکن وہ اپنا کیس ویک کر رہا ہے۔ جی اچھا، یہ احمد ابھی تازہ ترین خبر آ رہی ہے کہ جو ہے امریکہ کو، کہ وال سٹریٹ جرنل کی شاید خبر ہے کہ شاید بات چیت سے انکار کر دیا ہے، مستقل جنگ بندی کے لیے پاکستان کو بھی بتا دیا ایران نے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو حملہ ہی ہوگا یا کیا کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ وال سٹریٹ جرنل کی جو خبر آئی ہے ابھی اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اور پچھلے 4 ہفتوں کے اندر جرنلز نے جس طریقے کی خبریں دی ہے، تو میں تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہو کے ویٹ اے بٹ، اور میں یہ دیکھوں گا کہ اس کی کنفرمیشن آئے اور ایک سے زیادہ سورسز سے یہ بات سامنے آئے، تو پھر اس کو اینالائز کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کا براڈر جیو اسٹریٹجک کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس جنگ نے اینڈ ہو کے پوری دنیا نے ختم ہو جانا ہے، تو مجھے کی پروبیبلٹی کم لگتی ہے۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو اگلے ہفتے بیٹھنا تو ہے، بات تو کرنی ہے، اور بیٹھ کے ڈپلومیٹک سولوشن ہی اس کا نکلے گا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے اور قیامت آنے والی ہے، مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا، اور پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر بھی ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ جہاں تک سید محمد علی صاحب نے بات کی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی، دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا ہے ایران نے، اس میں اس کو ہم نے تھوڑا زیادہ گلیمرائز کر دیا ہے اس چیز کو۔ اصل میں بھی اگر آپ ملٹری ٹرمز میں بھی دیکھیں، سید محمد علی صاحب بہتر اس کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کریں گے کہ اس طریقے سے ڈینائی کرنا بالکل ہی آپ نے ایک راستے کو اس پہ وہ کرنا ایک ڈسٹرکٹیو چیز سمجھی جاتی ہے، ڈسرپٹیو چیز سمجھی جاتی ہے، اور یہ انفیریئر ملٹری ٹیکٹک ہے۔ سپیریئر ملٹری ٹیکٹک اگر آپ کولڈ انالیسس بھی کریں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرتے ایران کے سارے الائز کو کوئی فرق نہ پڑتا، ان کو اسی طریقے سے چیزیں ملتی، اور ایران کے دشمنوں کو اس کا نقصان ہوتا، لیکن یہ دشمن اور دوستوں کو یکسر نقصان ہو رہا ہے۔ اٹس این انفیریئر ملٹری ٹیکٹک۔ تو اسٹریٹ آف ہارمز کو اگر اس کے علاوہ ایران کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا نا، انہوں نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پر، ورنہ تو ان کا وہی حال ہوتا جو غزہ کا حال کیا ہے اسرائیل نے۔ تو اگر یہ ہتھیار نہ ہوتا تو اس وقت تک تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ اب تو وہ اپنا مندب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بند کریں۔